جی السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عقیل بادشاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں عقیل بادشاہ کے سنگ۔ دوستو، آج میں جس پرسنالٹی کا آپ سے ملاقات کروانا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی بہت اچھے اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں، جنہوں نے پاکستان اور بیرون ملک اپنے وطن عزیز پاکستان کے جھنڈے گاڑے۔ دوستو، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ہر دل عزیز شخصیت چودھری جمیل حسین صاحب کے، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے، جو پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو اپنا احساس پروگرام شروع کیا، جس میں غریب مستحق لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس احساس پروگرام کے اندر کیا کیا پریشانیاں آ رہی ہیں اور کن غریب اور مستحق لوگوں تک احساس پروگرام وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو شروع کیا گیا ہے، وہ امداد ان تک ابھی تک کیوں نہیں پہنچ رہی۔ ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں چودھری جمیل حسین سے، وہ جو بھی ہے آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں اس پروگرام کی۔ جی چودھری جمیل صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، وکیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ چودھری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو احساس پروگرام شروع کیا ہے غریب اور مستحق لوگوں کے لیے، آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ویورز ہیں، ان کو ذرا رہنمائی فرمائیں تاکہ جو ان کے آس پاس جتنے بھی غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، نادارہ لوگ ہیں، ان تک ابھی تک جو حکومت پاکستان کی طرف سے بھیجی گئی رقم کیوں نہیں پہنچی، یہ ذرا ہمیں روشنی کریں جی۔ جی وکیل بادشاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل کے تھرو سے جو پروموٹ کیا، اور یہاں آپ کے پلیٹ فارمز عقیل بادشاہ کے سنگ سے میں اس چیز کے بارے میں آپ کو کلیئر کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں جو انفارمیشن آپ سے شیئر کروں گا وہ اس کے جتنے بھی مسائل ہیں جس وجہ سے یہ پروگرام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور لوگوں کو ایکچولی اس طرح سے ہے کہ یہ غریب لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان غریب لوگوں کے جو شمار ہوتا ہے ان میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹلی ایک انہوں نے جو سیٹ اپ بنایا ہے، انہوں نے 3 طریقے جو ہیں وہ متعارف کروائے تھے۔ پہلا طریقہ جو تھا وہ ویب سائٹ کے تھرو سے وہاں سے جا کر کوائف کو ان کا اندراج کرنا ہے اور وہاں سے اپلائی کرنا ہے۔ سیکنڈلی، آپ موبائل اپلیکیشنز کو اوپن کریں گے اور اس میں جا کے اپنا ڈیٹا پٹ کرنے سے کوائف اور جو بھی آپ کی انہوں نے ریکوائرمنٹس دی ہیں، اپنا انفارمیشن وہاں پہ آپ نے کرنی۔ اس کے بعد ایک جو ہے انہوں نے ایس ایم ایس کے تھرو سے جو کیا ہے، یہ 3 طریقے تھے جہاں سے ہم اپلائی کر رہے تھے، جو لوگ اپلائی کر رہے تھے جو اس کے مستحق ہیں۔ تو بیسیکلی یہ تینوں میتھڈ ایک ڈیٹا بیس ہے، جہاں پہ ڈیٹا بیس فائل ہوتی ہے، آئی ٹی کے حوالے سے میں آپ کو اس میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، تو انہوں نے ان سب چیزوں کو متعارف کروایا ہے۔ یہ ایک بہت شفاف طریقہ ہے اور بہت ہی کلیئر ویژن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کرپشن جو ہے وہ کم سے کم نہیں ہو سکتی۔ جو ایپلیکیشن سے اور ویب سائٹ سے اور بذریعہ ایس ایم ایس اپلائی کرنے کے جو 3 جو طریقہ کار تھے وہ متعارف کروائے گئے، تاکہ مختلف سٹیپ سے جو ہے وہ لوگوں کو آسانی رہے اور وہ اپلائی کر سکیں۔ ایکچولی دیکھنے میں اور جو چیز آبزرویشن میں آئی ہے، جب سے یہ پروگرام اور یہ معاملات شروع ہوئے، جیسے ہی لاک ڈاؤن شروع ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل لوگوں کے بڑھنا شروع ہو گئے، پورا کا پورا جو ہے وہ مطلب پاکستان نہیں، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر یہ چیز افیکٹو ہوئی ہے، اس سے افیکٹس ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی معیشت جو ہیں وہ اس کے اندر متاثر ہوئی ہیں، اور ان کو بڑے ہی فیوچر میں کس طرح کے ریزلٹس نکلیں گے، اس حوالے سے بہت ساری جو ہیں وہ لوگ اس کے اوپر تجزیہ کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ساری اسیسمنٹس جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی اسیسمنٹ جو اپنے علاقے کے اندر رہتے ہوئے جو آبزرویشن ہے، میں اس کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔
اصل میں یہ غریب لوگوں کے لیے تھا، اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں تھے، تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے مطلب جو سوالات کیے یا انہوں نے مجھ سے ہیلپ لی، تو اس طریقہ کار سے جو بذریعہ ایس ایم ایس تھا، موبائل وہ چاہے اینڈرائڈ نہ بھی ہو تو اس کے اندر ایس ایم ایس میں لکھ کر 8070 پر اس کی جو ہے وہ اندراج کیا جا سکتا تھا. تو اس حوالے سے میں نے بہت سارے لوگوں کو ہیلپ کیا، ان کو بتایا اس کے بارے میں. اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی ایک چیز بتا رہا ہوں جس کا انتہائی مجھے دکھ ہوا، اور یقیناً جب آپ یہ بات سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح سے آپ کو بھی شاید فیل ہو کہ یہ واقعہ ہی ہمارے ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے، ہماری بہت بڑی جو ہیں وہ خامیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. معاشرہ ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں. لوگوں نے کیا کیا، یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں آپ کو. لوگوں نے ان بیچاروں سے پیسے ڈیمانڈ کرنے شروع کر دیے. کسی سے 50 لے لیا، کسی سے 100 لے لیا، کسی سے 200 لے لیا جی اپلائی کرنے کے لیے. دیکھیں، لاک ڈاؤن ہے، معاملات ہیں پوری دنیا کے اندر، کتنے ممالک ہیں جو اس کی زد میں آئے ہیں. تو یہاں پر آ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے اندر، ایسے ایک ہجوم میں، ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. مجھے کبھی کبھی بڑا گلٹ فیل ہوتا ہے کہ ایک ایسے مہذب معاشرے کی تشکیل یا ایک ایسے معاشرے کو ڈیولپ کیوں نہیں کیا جا سکا. ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کے فقدان ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. ہمارا حق بنتا ہے، میں نے یہ سمجھا اپنا حق اور فرض سمجھتے ہوئے ان لوگوں کی ہیلپ کی، ان لوگوں کو بتایا. 50-100 روپیہ ڈیمانڈ کرنے سے ان لوگوں کو ضمیر کا میں اندازہ لگانے کی جو ہے وہ میں نے بڑی کوشش کی کہ کس لیول کے، آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس لیول پہ ان کی جو ہے وہ سوچ ہے. خیر، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایکچولی ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے اور اس میسیج کے تھرو سے جو ہم میسیج ڈیلیور کریں گے ہم لوگوں کو، اس کے اندر انفارمیشن ہے. ہمارا مقصد تھا کہ ہم لوگوں کو انفارمیشن دے سکیں. اس کے ساتھ جب لاسٹ آپشن تھا تھرو ایس ایم ایس، اس کا جو سٹیٹس چیک کرنا تھا، اس کا جو رپلائی آتا ہے، اگر آپ اہلیت رکھتے ہیں تو بھی آپ کو اس کے بارے میں میسیج گورنمنٹ کی طرف سے جو اپلیکیشنز ہیں وہ میسیجز آپ کو مل جاتے ہیں آپ کی اسکرین پر. تو اس میں اگر آپ اہلیت رکھتے ہیں تو بھی کلیئرلی آپ کو رپلائی مل جاتا ہے. اگر آپ اہلیت نہیں رکھتے تو ایک میسیج ہوتا ہے جی آپ کے کوائف کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے. تو وہ ودن 2 days، ودن 10 days لمٹ ہے اس کی، 10 دن تک اس کا جو ہے وہ رپلائی ان کو مل جاتا ہے. اچھا، اب اگلا سٹیپ یہاں پہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو واپس میسیج آیا، ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں میسیج کیا ملا ہے. جب انہوں نے کسی سے ہیلپ لی تب بھی وہی معاشرے کے لوگوں نے ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا. خیر، یہ ایک آئی ٹی کے حوالے سے، چونکہ میں سمجھتا ہوں میں پی جی ڈی آئی ٹی ورچوئل یونیورسٹی سے الحمدللہ میں نے کمپلیٹ کیا ہے پی جی ڈی آئی ٹی. تو مجھے تو اس چیز کے بارے میں علم ہے کہ یہ کس طرح کے سافٹ ویئرز ہیں، کس طرح کی اپلیکیشنز اور یہ ساری چیزیں. لیکن ان لوگوں کے لیے معاشرے کے اندر جو یہ لوگ یوز نہیں کر سکتے، جن کو ان کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا حق بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے، جو لوگ اس کی سمجھ رکھتے ہیں وہ لوگوں کی ہیلپ کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کو راشن دینا ہے، کسی کو پیسہ دینا ہے تب جا کے اس کی ہیلپ ہوتی ہے. ہیلپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اندر، کسی بھی پریشانی کے اندر آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی ہے، کسی کو مدد کر دی ہے، تو آپ کا وہ صدقہ ہے آپ کی طرف سے. میں موضوع کی طرف لوٹوں گا. یہ طریقہ کار تھے. گورنمنٹ آف پاکستان کا بہت اچھا کلیئر ویژن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ایفرٹ ہے. اور پہلے والی حکومتوں سے ہمیں کوئی گلہ نہیں، ہمیں ان سے بھی کوئی جو ہے وہ اس سے نہیں ہے، کسی قسم کی بھی ہم امید نہیں رکھ سکتے. کیونکہ میرا کنسیپٹ ذاتی طور پہ یہ ہے کہ آپ جتنی محنت کریں گے، آپ جتنی اسٹرگل کریں گے، آپ اتنا ہی اس کا جو ہے وہ رزلٹ آپ کو مل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام کے حوالے سے مزید میں کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں میسیج ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تک تو یہ معاملات تھے. اس سے اگلا سٹیپ جو ہے،
اس سے جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جن لوگوں کو ڈکلیئر ہوئے، جو لوگ سلیکٹ ہوئے، ان لوگوں کو جب واپس میسج ملے، ان لوگوں کو واپس میسج جب پہنچے تو وہاں پر ایک پرابلم کریٹ ہوئی. اس حوالے سے بھی انفارمیشنز ہمارے پاس موصول ہوئی ہیں. ہوا کیا ہے عقیل صاحب کہ جن لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ یہ ایک بڑا پروسیس تھا اور بڑا کلیئر قسم کا یہ شفاف انداز میں لوگ تنقید کرتے ہیں، لوگ کسی بھی پارٹی سے ہیں سیاسی، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی قسم کا ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم پاکستان کے شہری ہیں، یہ سارے مسائل سمجھ میں آتے ہیں، یہ سارے لوگوں کی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ڈیٹا بیس فائل تھی جس کے جو لنک تھا، انہوں نے نادرا کو لنک کیا. نادرا کے پاس چونکہ ایک سالڈ رجسٹریشن ہے ہر ایک شہری کی، پاکستانی جتنے ہمارے پاکستانی ہیں سب کا، ان کا ڈیٹا فیملی کا پورا انہوں نے وہ پروسیس کیا. ان سے انہوں نے فلٹر کیے، ان لوگوں کے سٹیٹس کو دیکھا کہ آیا کہ، کیونکہ نادرا ایک بہت بڑا پاورفل ادارہ ہے، اس کے پاس پوری کی پوری انفارمیشن ہے آپ کی پوری فیملیز کی، ہم سب کا ان کے پاس ڈیٹا ہے کلیئر. تو اس حوالے سے انہوں نے ان کو پیور طریقے سے، میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت زبردست کسی نے یہ جو پلان کیا ہے، بہت اچھا پلان سیٹ کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ سٹارٹ میں یہاں پہ ہمارے علاقے کے اندر کونسلر ہیں، سیاسی لوگ ہیں، پٹواری حضرات، دوسرے تیسرے جتنے بھی انہوں نے سلیکٹ کیے مینولی طریقہ کا. اس کے ساتھ اداروں کا بڑا جو ہے وہ کوآپریٹ ہے، وہ لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں. جہاں پر وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں عقیل صاحب، یہاں پہ ایک بڑی قابل غور جو ہے وہ ایک بات ہے، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جتنے بھی عمر رسیدہ لوگ ہیں نا، ان کو جب ڈیلیور کر رہے ہیں تو فنگر پرنٹ کے تھرو سے بتا تو رہے ہیں. معاشرے کے اندر وہ ایک بڑا کلیئر طریقے سے، شفاف طریقے سے انہوں نے جو انداز اپنایا ہے. لیکن ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کا ویژن کرپشن سے پاکستان ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ینگسٹر ہیں انہوں نے اس کو بڑا فالو کیا ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بہت اچھی اچیومنٹ ہے. آہستہ آہستہ ہم اس لائن پہ لگے ہیں، انشاءاللہ فیوچر ہمارے ریزلٹس کچھ اور ہوں گے. تو اس حوالے سے جو زیادہ بزرگ لوگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، ان کے فنگر کا مسئلہ آ رہا ہے نا، وہ کلیئر نہیں آتے، تو اس میں ان کو ہیلپ تب بھی کرنی چاہیے. وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ہینڈ واش کروانے کے بعد 2-3 بار جو ان کو مسئلہ آتا ہے وہ میچ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کو اس سے پہلے میسیج ڈیلیور ہو چکا ہے، وہ ریکمینڈ ہو چکے ہیں، ان کو میسیج مل چکا ہے، اور ان کے موبائلز کے اوپر میسیج آ چکے ہیں، ان کو جو اماؤنٹ بھیجی گئی ہے وہ بھی مینشن کر دی گئی ہے. یہاں پر یہ لوگ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. لاسٹ فائنل سٹیج پہ آ کے سننے میں آیا ہے، دیکھنے میں آیا، رپورٹس میں بھی ہے کہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ آپ کے فنگر میچ نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ آپ کی اماؤنٹ نہیں ہے. تو اس حوالے سے بڑی ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے جی. ان لوگوں کو چاہیے ہے کہ وہ ایک تو خود وہ ان پڑھ ہو سکتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکتا، آگاہی نہیں ہو سکتی. جب ان کے ساتھ یہ پرابلم آتی ہے وہ باہر آ کے بتاتے ہیں ہمارے پاس یہ میسیج آیا ہوا ہے لیکن ہمیں اماؤنٹ نہیں دی گئی، اور ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ جی کہ آپ کے فنگر جو ہیں وہ میچ نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر میں عوام کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، جن ایسے لوگوں کو ٹریس کریں، ایسے لوگوں کی ہیلپ کریں. اگر آپ سے کوئی کویسچن کرتا ہے کہ میرے موبائل کے اوپر مجھے گورنمنٹ آف پاکستان سے احساس پروگرام کے تحت یہ اماؤنٹ ڈیلیور کر دی گئی ہے، ابھی ایکسیس پوائنٹ پر جا کر مجھے یہ کیش وڈرا کروانا ہے، کہاں سے اس کو میں نے حاصل کرنا ہے، تو اگر کوئی آپ سے کویسچن کرتا ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے آپ اس کو پراپر پلیٹ فارم تک لے جائیں. آپ ان سب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ نیکی کریں، آپ ان کو اس پلیٹ فارم تک لے جائیں، ان کا پروسیس کروائیں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ ایک ایسا کام ہے، ایک ایسی ہیلپ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، بے یار و مددگار لوگ اس ٹائم پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں اس سے ہر بندہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، پوری دنیا کے لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں ہماری استطاعت سے بڑھ کر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مسائل کو ہم سے اٹھا لے اور ہمارے لیے آسانیاں جو ہیں
اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو ان لوگوں کو ہیلپ کریں, ان لوگوں کے مسائل اور ان کے ساتھ آنے والے مسائل جو فنگر پرنٹ کے حوالے سے ہیں, ان کو چاہیے کہ ہینڈ واش کریں, 2-3 بار ٹرائی کریں. اگر یہ مسئلہ آتا ہے تو آپ کی اماؤنٹ کلیئر آپ کو مل چکی ہے. وہ لوگ آپ سے ڈاج کر رہے ہیں, وہ لوگ یہاں پر آ کر کرپشن کر رہے ہیں, آپ کے فنگر میچ نہیں ہوئے, آپ کمپلین کریں, کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی موبائل کے اندر آپ کی اماؤنٹ آپ کو ڈیلیور کر دی گئی ہے. اس مقصد تھا میرے میسیج کا کہ آپ چپ خاموش جو ہیں وہ گھر پہ نہ چلے جائیں, بالکل نہ بیٹھیں, آپ وہیں عملے سے ریکویسٹ کریں, آپ کسی اپنے جان پہچان والے سے بات کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کا حق جو ہے وہ صرف ایک بات کے مد میں وہ لوگ آپ کا حق کھا جائیں. جی عقیل صاحب. ہاں جی دوستو, یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے مہمان چودھری جمیل حسین صاحب. دوستو, آپ نے ان سے جو باتیں سنی ہیں یقیناً آپ اس کے اوپر عمل کریں گے. آپ میسیج کریں, ویب سائٹ پہ جائیں, جو طریقہ کار حکومت پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو احساس پروگرام کے حوالے سے جس طرح طریقہ کار بتایا گیا ہے, آپ اس کے اوپر عمل کریں. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, ہمیں سپورٹ کرتے رہیے. ہم آپ کو ملائیں گے اچھے اچھے لوگ, اچھے اچھے دوست, جیسا ہمارا آپ سے وعدہ بھی ہے, ارادہ بھی ہے. ہم اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.